وقال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروف سے پیشتر مرکز عقیدت ارواح و نافدہ، جن کے چہرے کے بارے میں جب قرآن نے بیان کیا تو قرآن نے کس طور سے یاد کیا؟ قرآن نے فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہ چہرے مصطفیٰ کی قسم اور زلف مصطفیٰ کی قسم۔ پھر اسی حسین و جمیل چہرے پر، آقا کے حسین و جمیل چہرے پر ایک شاعر کی نظر پڑی، جس شاعر کو پوری دنیا حضرت حسان بن ثابت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ وہ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتْ وَأَيْدِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلَدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کہ یا رسول اللہ، اس پوری دنیا پر آپ سے زیادہ بیوٹیفل پرسن میں نے نہیں دیکھا، کہ یا رسول اللہ آپ سے زیادہ گڈ لک ہینڈسم انسان کسی ماں نے جنا ہی نہیں، کہ یا رسول اللہ آپ تمام عیوب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ اور جب اسی حسین و جمیل چہرے پر ہم سب کے امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی تو وہ پکار اٹھے ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ، تیرے چہرے نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ محبوب کی زلف دھتا کی قسم۔ آئیے اسی حسین چہرے والے نبی، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، ہم سب کے داتا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں۔ بڑے بابا سے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد بارک سلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً میں آپ کا میزبان ہوں اور میں وقت کی قلت دامن گیر ہے، اس کا خیال کروں گا انشاءاللہ۔ میں کوشش کروں گا کہ اپنے گفتگو 10 منٹ کے اندر سمیٹ آج کی یہ محفل، یہ اجلاس جشن دستار بندی بنام اعزاز قرآن کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ ہم آپ ابھی اپنے ماتوں کی نگاہوں سے مشاہدہ کریں گے کہ کچھ ہی لمحوں میں 5 بچوں کے سروں پر جشن دستار قرآن رکھا جائے گا۔ ہم مبارکباد بھی پیش کریں گے، مگر اس سے قبل آئے ہم حفاظ قرآن کے حق میں دعا کریں کہ مولا اپنے حبیب کے صدقے طفیل ان کے علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے اور عمل کے ساتھ ساتھ انہیں دین کا پکا اور سچا سپاہی بنائے اور ان کے والدین کے حوصلے کو بلند فرمائے اور اس گلستان چمن مدرسہ فیض الغربا کو حاسدین کی نظر سے محفوظ رکھے اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ اور حدیث مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ میں آپ کو پہلے یہ انفارم کر دوں کہ میری گفتگو قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں، کیونکہ قرآن اور صاحب قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے۔ وہ تعلق کیا ہے کہ قرآن حکم دے بتائے نبی، قرآن نے کہا کہ نماز پڑھو سکھا نبی رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ رمضان کے روزے رکھو تعلیم نبی دے رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ حج کرو سکھا نبی رہے ہیں، قرآن نے کہا کہ زکوٰۃ ادا کرو تعلیم نبی دے رہے ہیں۔ ایک تو یہ رشتہ ہوا، دوسرا رشتہ کیا ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا بیان قرآن کر رہا ہے، سفر مصطفیٰ کا بیان قرآن کر رہا ہے، بیٹھنا مصطفیٰ کا بیان قرآن کر رہا ہے، چلنا مصطفیٰ کا بیان قرآن کر رہا ہے۔ تو ہم قرآن اور اہل قرآن کے رشتے کو سمجھ گئے، صاحب قرآن کے رشتے کو سمجھ گئے، تو آئے دیکھیں کہ قرآن کیا ہے، یہ ادائے مصطفیٰ بتاتی ہے، اور ادائے مصطفیٰ کیا ہے، یہ آیت قرآن۔ آئے جشن دستار بندی کا موقع ہے، وہ حفاظ کرام
جو آج دستار بندی لیں گے، دین کا ایک سپاہی بنیں گے، ان کے والدین سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں، ان کے والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، حافظ قرآن بنایا، مگر اے بھائی جو ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، UPSC کلیئر کرتے ہیں، پروفیسر بنتے ہیں، وہ لوگ اپنے بیٹے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے بیٹے پر فخر محسوس کرو، کیونکہ حافظ قرآن بننا یہ کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آئے دیکھیں نبی نے کیا فرمایا، نبی فرماتے ہیں کہ میدان محشر قائم کیا جائے گا، جب میدان محشر قائم کیا جائے گا تو حفاظ قرآن کو بلایا جائے گا، حفاظ قرآن سے یہ کہا جائے گا کہ تم اپنے والدین کو بلاؤ۔ اللہ اکبر، جب ان کے والدین کو بلایا جائے گا تو ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا، اور وہ تاج ایسا رکھا جائے گا جس کی روشنی کا عالم یہ ہوگا کہ سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پھر یہ حافظ قرآن کے والدین کا مقام و مرتبہ۔ اب آئے دیکھیں وہ بچہ جنہوں نے قرآن کو یاد کیا، قرآن کو اپنے سینے میں بسایا، قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر لیا، اس کے بارے میں محشر میں کیا انتظام ہوگا۔ اللہ اکبر، ہم سب کے آقا یہ فرماتے ہیں کہ جب میدان محشر قائم کیا جائے گا تو اس وقت ان بچوں کو بلایا جائے گا، بچوں سے کہا جائے گا کہ اے بچے سنو، تمہارے خاندان کے 10 ایسے افراد جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے دوزخ واجب ہو گیا تھا، ان کے ہاتھ کو تھامو، ان کے ہاتھ کو پکڑو اور اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤ۔ اللہ اکبر، ان کی سفارش قبول کی جائے گی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ کس کا مرتبہ ہے؟ وہ حافظ قرآن جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے میں بسایا، اپنے دل میں محفوظ کر لیا، اس کا مرتبہ ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرتا بھی ہو، وہ اس کی تعظیم و تقریر بھی کرتا ہو۔ قلت دامنگیر ہے، بس 2 منٹ میں سیرت مصطفیٰ پہ گفتگو کر لوں۔ اللہ اکبر، میں نے جس حدیث مبارکہ کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے، نبی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ سب سے زیادہ اپنے باپ کو چھوڑ کر، اپنے ماں کو چھوڑ کر، اپنے بچے کو چھوڑ کر، یہاں تک کہ اپنے پورے خاندان، پورے رشتہ دار کو چھوڑ کر سب سے زیادہ مجھ سے محبت۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ ہمارے آقا فرماتے ہیں۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ حضور کی سیرت کو پڑھیں۔ آج ہمارے بچے گمراہ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا آئینہ محمد پر کتنا وواد چلا ہے؟ اللہ اکبر، جب آپ دیکھیں گے جو شخص حضور کی بات کرتا ہے، حضور کی سیرت کی بات کرتا ہے، اس کے لیے جسمانی طاقت کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ایک بندہ ہے جو ویل چیئر پر بیٹھا ہے، لنگڑا ہے، جب وہ پکارتا ہے کہ تو اس سے پورا یورپ اور پورا ایشیا کانپ جاتا ہے، تو یہ کہتا ہے من سب نبیًا فاقتلوہ، کہ جو نبی کے بارے میں قیاق بات کرے اس کا سر کاٹ۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو حضور کی سیرت پڑھائیں، سیرت مصطفیٰ پڑھائیں۔ اگر ان کے دل میں ہم سیرت مصطفیٰ اتار دیں گے تو وہ بچہ ہمارا کبھی بھی بھٹک نہیں سکتا ہے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، جو کچھ بیان ہوا یہ قصے نہ تمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز بات تھا۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔